تو پریشانیاں تو آتی ہیں. اس دنیا میں کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں، اگر کوئی ہے تو پھر وہ بنی آدم ہی نہیں. تو غم تو ہے ہی اس دنیا کے ساتھ. ہاں، جہاں کوئی غم نہیں ہوگا اس کا نام جنت ہے. ابھی وہاں نہیں پہنچے، جب پہنچ جائیں گے تو پھر غم ختم کر دیے جائیں گے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کہہ دیا جائے گا. دنیا کے اندر تو یہ غم آئیں گے، مگر یہ غم کبھی کبھی آتے ہیں. ایک بات اور دیکھیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے آسانیاں زیادہ اور تنگیاں تھوڑی، صحت کا عرصہ زیادہ، بیماری کا عرصہ، کھانے پینے کا وقت زیادہ اور فاقوں کا وقت. تو عنایات زیادہ ہیں، امتحان کبھی کبھی. عنایات زیادہ ہیں اور امتحان کبھی کبھی. تو جب عنایات اتنی زیادہ ہیں تو کبھی کبھی کوئی امتحان آ جائے تو ہم پھر بھی اپنے رب سے راضی رہیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. کسی عارف نے کہا، لطف سجن دم بدم، گہرے سجن گاہ گاہ. لطف سجن دم بدم، گہرے سجن گاہ گاہ. ای بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ. میرے مالک ہم اس پہ بھی راضی ہیں، میرے مولا ہم اس پہ بھی راضی. یہ ہے بندگی، یہ ہے بندگی. اور ہم پریشان ہو کر، اگر کوئی بدعقیدہ بندہ تعویذ دینے والا ہے ادھر بھی بھیجتے ہیں عورتوں کو، عاملوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، جادو کرنے والوں کے پاس، کالے علم والوں کے پاس. ایمان گواہ بیٹھتے ہیں اور بڑے بڑے نمازی اور سالک اور ذکر مراقبہ کرنے والے پریشان ہو کر. ہرگز نہیں. پریشانیوں کے اندر کبھی ایسے لوگوں کی طرف نہیں جانا، پریشانی کے وقت میں اپنے پروردگار کے گھر کی طرف آنا ہے. مسجد کی طرف آئیں اور اللہ سے اپنے دل کی بات کہیں، اللہ کے سامنے اپنے دل کا دکھ بیان کریں. جب دل کا دکھ اللہ کے سامنے بیان کریں گے تو پروردگار پھر ہماری اس مناجات کو قبول فرما لیں گے. تو ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا، ہمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کر رکھا ہے. ہم دوسروں سے حسد کرتے پھرتے ہیں، فلاں نے کر دیا ہوگا، فلاں نے کر دیا ہوگا، فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا، اس نے باندھ دیا ہوگا، اس نے باندھ دیا ہوگا. پتہ نہیں کتنے چھوٹے سے خدا بنائے ہوئے ہیں ہم نے، کسی نے کچھ نہیں باندھا. باندھنے والی، کھولنے والی وہ ایک ہی ذات ہے. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجع. تو ہم اس ذات کی طرف رجوع کریں اور ہماری پریشانیاں اللہ تعالیٰ پھر اس طرح ختم کر دیں گے. تو مصیبتیں آتی ہیں، مگر مصیبتیں، پریشانیاں اکثر اوقات گناہوں کے سبب سے آتی ہیں. اس وجہ سے انسان مایوس بن جاتا ہے، اعمال چھوٹ جاتے ہیں، انسان ذکر و سلوک میں پیچھے رہ جاتا ہے. اللہ والوں پر جو پریشانی آتی ہیں وہ درجات کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں. اب یہ ایک بنیادی بات سمجھنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کسی بندے کو جگایا جائے اور وہ پھر بھی نہ جاگے تو پھر غصہ آتا ہے. گھر میں بھی ماں بچے کو جگائے، باپ بیٹے کو جگائے اور وہ نہ جاگے تو غصہ آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ بندوں پر پریشانیاں بھیجتے ہیں اور وہ پھر نہیں جاگتے، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب بنتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر عبرت بناتے ہیں. فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. کیا یہ نہیں دیکھتے ہر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ان پر مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے. تو جب انسان جگانے کے باوجود نہیں جاگتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا کوڑا بھیجتے ہیں. جب انسان گناہوں میں گھر جاتا ہے
پھر اللہ تعالیٰ اس پر ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر اس کو جہنم کی آگ میں بھیجتے ہیں۔ اس لیے فرمایا بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس نے گناہ کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ، یہ ہیں آگ میں بھیجے جانے والے، ڈالے جانے والے، جو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے کہ گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ تو کبھی کبھی گناہ بندے کو گھیر لیتے ہیں، جھوٹ کی زندگی، جھوٹ کی زندگی۔ اب غلط تعلق ہے کہیں، بندے بندے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، پردے ڈالتا پھر رہا ہے، اس کے سامنے جھوٹ، اس کے سامنے جھوٹ، اس کے سامنے جھوٹ۔ حدیث پاک کا مفہوم کہ بندہ جھوٹ بولتے بولتے اتنا جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نام اعمال میں کذاب لکھوا دیتے ہیں، جھوٹوں کے دفتر میں نام لکھا جاتا ہے۔ چھپاتے پھرتے ہیں بندوں سے، پروردگار سے تھوڑا چھپا سکیں گے ان باتوں کو۔ تو کبھی کبھی انسان اپنی بری عادات کو نہیں چھوڑتا اور گناہوں کے اندر گھر جاتا ہے ان کو چھپانے کی خاطر، اور یہی چیز اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ پھر ذکر میں ترقی کیسی، سلوک میں آگے بڑھنا کیسا؟ اب کبھی کبھی اوراد وظائف کر رہے ہیں، ساتھ کبیرہ کبھی مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے گولیاں بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زکام کے ہوتے ہوئے برف والا پانی بھی پیتے پھر رہے ہیں، تو زکام کیسے دور ہوگا؟ اسی لیے ذکر و سلوک میں آنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، یہ پہلا قدم ہے، یہ پہلا قدم ہم اٹھا لیں، پھر دیکھیے یہ تھوڑی دیر کا مراقبہ ہمارے لیے معلوم نہیں کتنی برکتوں کا باعث بن جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ